خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص جس نے پاک فضائیہ کے گھرانے میں آنکھ کھولی، جس پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا تھی جو پیدا ہی دلوں پر راج کرنے کے لیے ہوا تھا، ایک ایسی شخصیت جس نے دنیاوی اور روحانی ہر قسم کی شاعری کو اپنی آواز سے مسخر کر لیا۔ جی ہاں، دل دل پاکستان سے لے کر میرا دل بدلنے تک کا سفر جس کامیابی سے اس شخص نے طے کیا وہ ناقابل یقین بھی ہے اور ایک لازوال داستان بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں جنید جمشید اور پاک فضائیہ کے تعلق پر ایک شارٹ فلم۔ 3 ستمبر 1964 کو شہر قائد میں جنم لیا ایک ایسی شخصیت نے جس کے مقدر میں کامیابی و کامرانی کی عرفہ و اعلیٰ منازل لکھ دی گئی تھی۔ ایک نوجوان نے راک سٹار سے لے کر ایک پراثر باعث دین تک جس میدان میں قدم رکھا، کامیابیوں کی داستان رقم کی، کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی یہ شخصیت جنید جمشید کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان کے والد ایئر کموڈور جمشید اکبر خان پاک فضائیہ کے نامور فائٹر پائلٹ تھے۔ کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جنید جمشید نے UET لاہور سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے وائٹل سائنس نامی ایک میوزیکل بینڈ تشکیل دیا جس نے پاکستانی موسیقی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ جنید جمشید کی مدھر آواز نے بالآخر مشہور ڈائریکٹر شعیب منصور کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا، جنہوں نے اس بینڈ کے ساتھ مل کر اگست 1987 میں دل دل پاکستان کے ٹائٹل سے ایک ایسا بلی نغمہ تخلیق کیا جو راتوں رات ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن گیا۔ پاکستان کے مقبول ترین دلی نغموں میں شامل اس گانے کو پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کے فن گلوکاری کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ میرا دل بدل دے 2001 جنید جمشید کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب کی نوید لایا اور انہوں نے گلوکاری کی دنیا کو خیر بات کہہ کر تبلیغ دین کا بیڑا اٹھا لیا۔ ایک ایئر فورس آفیسر کا بیٹا ہونے کے ناطے جنید جمشید کو پاک فضائیہ سے خاص انسیت تھی۔ یہ ایئر فورس کیسے ہمارے خون سے نکل سکتا ہے سر؟ جب آنکھ کھولی تو ایئر فورس میں خود جہاز نہ اڑا سکے تو کیا ہوا؟ ہمارے دل اور ہماری دعائیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں نا۔ جب آپ کے جہازوں کے ٹائر زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف نکلتے ہیں تو ہمارے دل آپ لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے لیے 2 نغمے بھی گائے۔ یہ ان کا ایئر فورس سے لگاؤ ہی تھا کہ گلوکاری کو خیر بات کہنے کے باوجود جب پاک فضائیہ نے 2015 میں انہیں یوم دفاع کے موقع پر ایک ترانہ گانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ It was such a pleasure to be part of this song in the honor of our pilots and the staff and everyone who is part of our very honored and prestigious Air Force. And it was after, by the time I reached my 50, that I wore the coverall that I was allowed to wear. I'm very grateful for that, and it made me feel very happy, made me feel very proud. 7 دسمبر 2016 ایک سوگوار دن ثابت ہوا جب وہ چترال سے واپسی کے دوران ایک فضائی حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ I dedicate these few words to all the flyers who are right now defending each and every corner of this beautiful country، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل
دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل. جنید جمشید کی بے لوث خدمات اور اس ادارے سے والہانہ عقیدت کے اعتراف میں پاک فضائیہ انہیں سلام پیش کرتی ہے. جنید بھائی وی مس یو اینڈ وی اسٹل ریمبر یو. اب میں درخواست کروں گا جنید جمشید کے بھائی اور ان کے صاحبزادے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے ساتھ ان کی زندگی کے کچھ لمحات اور واقعات شیئر کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہمایوں جمشید اینڈ تیمور جنید. جنید جمشید کی زندگی میں جنرلی بہت سے اتار چڑھاؤ رہے، لیکن جہاں ایک طرف 90s کا ڈیکیڈ پورا ان کی موسیقی سے گونجتا رہا، وہیں 21st سینچری میں ایک ہم نے ان کا روحانی انداز دیکھا. تو وہ کون سے سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے ان میں اتنی اہم تبدیلی آئی؟ جنید کو پہلی دفعہ جب شوق ہوا تو اس کو گٹار کا شوق ہوا. تو میں نے کہا جنید بھائی اب گٹار کا کیا کریں گے؟ آپ نے تو گایا بھی کبھی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی میں حیرت کی بات بتاؤں، وہ تھوڑا بہت کبھی میں گنگنا لیتا تھا، جنید تو گاتا بھی نہیں تھا. اچھا. تو اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. تو جب وہ پریکٹس کر رہا ہوتا کہتا بیٹھ کے تم ساتھ گاؤ. وہاں سے ایک شروعات ہوئی. پھر اس کے بعد میں ان سے کہتا تھا یار یہ کیا میری ڈیوٹی لگا دی آپ نے، تو گانا بھی شروع کرو. تو جنید جی اس سے نہیں یار میں گٹار بجاؤں گا تو گانا گا. دین ایکچولی واٹ ہیپنڈ اس کے پھر میں ہاسٹل چلا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں 3 مہینے کے بعد جب گھر آیا، جس دن میں گھر آیا اس دن مجھے پتہ چلا جنید بھائی کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے. The very first program یہی اسلام آباد میں when he performed on the stage. اور پھر جب اس نے گایا تو میں بہت حیران ہوا. اور اس ٹائم میرے دل میں ایک بات آئی کہ this is a star in making. اور پھر باقی پھر آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح ہسٹری. یہ قصہ چلتا گیا، سلسلہ چلتا گیا. اور بیک ان 2001 ایک دفعہ میں اور جنید بیٹھے تھے. جنید مجھے کہنے لگا اللہ نے اس موسیقی میں بہت شہرت دی، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک دن دنیا کا سب سے مشہور جو سنگر ہے مائیکل جیکسن، کیا ہوگا ایسا وہ بن جائے گا انسان. اینڈ دیٹ آلسو ہیز ٹو اینڈ ون ڈے. تو میں کسی ایسی چیز کے لیے کیوں جد و جہد کر رہا ہوں کہ جو ایک دن فانی ہو جانی. یہ اس کی ایک تھاٹ آ گئی. پھر وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما. تیمور آپ سے میرا سوال ہے. آئی واز ویری لکی کہ یہ جو لاسٹ ترانہ جو تھا جنید بھائی نے گایا واز اے پارٹ آف دیٹ ویڈیو. ایز اے فادر واٹ آر یور میموریز؟ پیار محبت کی ہی ہوتی تھیں یا کبھی کچھ سختی بھی دکھاتے تھے؟ ہی واز اے گریٹ فادر اینڈ میں یہی بولنا چاہوں گا کہ ہی لوڈ پاکستان تھرو آؤٹ ہز لائف ان آل دا ڈفرنٹ اسٹیجز. ہی وڈ جسٹ ٹرائی ٹو ریپرزینٹ پاکستان, be that through his national songs in his music albums or nasheed albums. And I feel, I believe all this passion and jazba came through my grandfather, Air Commodore Jamshed Akbar. I'm really honored to be here. I'm really grateful to Pak Air Force for actually giving this honor to him. Well, I mean, he deserves it. He absolutely does, and we miss him. اگر میں آپ سے شیئر کروں دل دل پاکستان، گھر میں اگر 2 چیزیں کثرت سے ہوتی نا، ایک وہ نعت ہوتی ہے مدینہ مدینہ، اور ایک یہ دل دل پاکستان. جس سال یہ دل دل پاکستان ریکارڈ ہو رہا تھا، آئی تھنک اٹ واز 87، تو میرے والد صاحب کی روس پوسٹنگ ہو گئی. تو میری والدہ نے کہا میں کسی ایک بچے کو بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. تو جنید نے بڑی منتیں ترلے امی سے. تو میری والدہ نے کہا نہیں بیٹا بس کر لیا آپ نے بہت، اپنا گٹار پکڑے میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے. تو آئی ریمبر کہ جب جنید نے یہ بتایا کہ موم یہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار پاکستان اینڈ اٹس اے نیشنل سانگ، اور میری والدہ نے کہا بیٹا تم جب کر لو آرام سے یہاں رہو، جب تمہارا ریلیز ہو جائے جب تم بولو گے پھر ہم تم کو بلوا لیں. موونگ فارورڈ میں اب دعوت دینا چاہوں گی سربراہ پاک فضائیہ جناب ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نشان امتیاز ملٹری کو کہ اسٹیج پر آئیے اور ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیجیے. شکریہ.
जुनैद जमशेद मरहूम की नुमायाँ कारकर्दगी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने पर उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम